ٹھیک ہے، ایک دفعہ ذرا سارے اوزان بتا دیجیے گا مزید فی کے اب تک جو پڑھے ہیں، ماضی مضارع مستر ان کے ایک ایک کر کے بتاتے جائیں۔ سمر صاحب آپ شروع کیجیے، سب سے پہلا ہم نے کون سا پڑھا؟ سر ہم نے جو چار حرفی پڑھے ان میں سے ہے افعل یفعل افعالا۔ افعل یفعل افعالا، ٹھیک ہے جی۔ ارم آپ بھی بتائیے کوئی اور وجہ جو باب ہم نے پڑھے ہیں۔ فعل یفعل تفعیل، اور نہیں، تفعیلہ بھی آپ دوبارہ نے پڑھیے لکھوایا ہے۔ نہ، یہ اس کو دوبارہ پڑھیے گا، مضارع آپ نے ٹھیک نہیں پڑھا۔ اچھا، فعل یفعل تفعیل، نہیں، مضارع نہیں ٹھیک۔ یفاعل سر، سوری، جی دوبارہ پڑھیے گا دونوں ماضی مضارع۔ فعل یفعل تفعیل، ایک دفعہ پھر پڑھیے پلیز۔ فعل یفعل یفعل اس تفعیل۔ کے بولنے میں بھی تھوڑا مشکل ہو رہا ہے، چونکہ تشدید ہے نا، تو اس میں ذرا اس کو تشدید بولنے میں بھی آنی چاہیے۔ فعل یفعل فا- تفعیل، تھوڑا سا رکتے ہیں اس کو چونکہ دو دفعہ بولتے ہیں نا۔ ٹھیک، ٹھیک ہے ماشاء اللہ جی فعل منا۔ فاعل جی جی تفعیل۔ ٹھیک ہو گیا، چلیں اچھا جی منا آگے پلیز۔ جی سر تھرڈ باب تھا افعل یفعل اور افعال۔ ٹھیک ہے، کوئی اس کے علاوہ اور بتائیے گا، یہ چونکہ سمر صاحب بتا چکے ہیں پہلے۔ تفاعل یتفاعل یتفاعل تفاعل۔ تفعل، ایک دفعہ پھر بولیے گا۔ تفاعل ہوں یتفاعل ہوں، تفاعل۔ مضارع ٹھیک نہیں ہے، مضارع کی حرکت خراب ہو گئی ایک جگہ۔ سر یتفاعل نہیں ہے؟ نہیں، اے، حرکات میں ایک جگہ غلطی آ رہی ہے۔ میں نے سر غلط نوٹ کیا ہوگا، میں نے یتفاعل لکھا ہوا۔ آئین پہ کیا حرکت لکھی ہوئی ہے آپ نے؟ سر یتفاعل۔ لکھی ٹھیک ہے نا، اس کا مطلب ہے۔ جی فتح وہ اصل میں نیچے گیپ نہیں تھا تو وہ مجھے کسرہ نظر آ رہی تھی سر۔ ٹھیک ہے یتفاعل۔ ٹھیک ہے، اب ذرا تینوں لفظ دوبارہ بول دیں، ماضی مضارع اور مستر۔ جی تفاعل یتفاعل تفاعل۔ ٹھیک ہے جی رمضان۔ جی شیخ صاحب، فاعل یفاعل مفاعلة. ٹھیک ہے ماشاء اللہ جی سونیا۔ سونیا نہیں ہے؟ ام کلثوم؟ سر یہی تھا نا باب جی جی، تفاعل، فعل آ، يتفاعل۔ وہ تو نے بتا دیا، اس کے علاوہ کوئی بتا دیں، ایک اور بھی رہ گیا نا، ایک بات رہ گیا سر یہ میرے پانچ چھٹی میں۔ سے تفعل کی طرح نہیں ہوتا ہے، ملتا جلتا۔ کوئی کوئی بھی بتا دیں، ام کلثوم آپ بتا دیں۔ تفاعل. تفاعل يتفاعل ہوں، ہاں ٹھیک ہے، تو جیسے اس تشدید کا کے ساتھ وہ آتا ہے تفعل، تو الف کے ساتھ بھی آتا ہے تفاعل، فعل جی سر یہ یتفعل، اور مصدر سر مصدر تفاعل. تفاعل۔ ٹھیک ہے، ہیلو آواز آ رہی ہے؟ یس ابھی جی سر ٹھیک سر ہو آ گیا. گیا بات۔ جی جی سر۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا جی، چلے ماشاء اللہ ہو گیا، اب آگے چلتے ہیں۔ اب ہمارے تین اوزان ہیں، وہ آج کوشش کرتے ہیں کہ ہم مکمل کر لیں تو یہ موضوع ہو جائے گا پھر مکمل۔ اچھا اچھا جی، پانچ حرفی فعل میں دو مزید اوزان ہم نے کور کرنے ہیں۔ پہلا جو وزن ہے اس میں ماضی ہے، ہوتا ہے ہمارے پاس افتعال، ٹھیک ہے، یہ میں یہاں آپ کو بتا دیتا ہوں۔
ماضی ہے ہمارے پاس افتعال کے وزن پہ، اور مضارع ہوتا ہے یس۔ اب دیکھیں، یہ آپ کو یاد ہے کہ جب ہم مضارع بناتے ہیں تو لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کیا تھا کہ جو ایسے ماضی ہیں جن کے وزن میں حمزہ ہوتا ہے اسٹارٹ میں، وہ مضارع میں حمزہ نہیں آتا، کیونکہ وہ علامت مضارع کے فوراً بعد حمزہ بولنا مشکل ہے۔ یہ ڈسکشن ہماری ہوئی ہوئی ہے نا؟ تو یف نہیں بولتے، یف بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حمزہ ڈراپ ہو جائے گا مضارع کے اندر، تو مضارع میں ایک حد کم ہو رہا ہے اس کا۔ یف، اور پھر تا ایسے ہی رہے گا، عین کی حرکت چینج کریں گے، عین پہ کسرہ آئے گی اور لام پہ اینڈ پہ ضمہ۔ تو افتعال، یفتعیل، اور مصدر جو ہے وہ ہوتا ہے افتعال، اور اس کا جو باب کا نام ہے وہ نام بھی یہی افتعال ہے، ٹھیک ہے؟ ماضی، مضارع اور مصدر، افتعال، یفتعیل، افتعال۔ اس میں کون سے دو حرف زائد ہیں افتعال میں؟ سر حمزہ اور تا۔ حمزہ اور تا زائد ہیں، ٹھیک ہے، حمزہ تو بالکل صحیح ہے۔ اور مضارع میں دیکھیں گے تو مضارع میں صرف تا آپ کو زائد ملے گا، اور مصدر میں دیکھیں گے تو مصدر میں الف تا بھی زائد ہے، اور جو سیکنڈ لاسٹ الف ہے وہ بھی زائد ہے۔ اس کی اب مثال دیکھ لیتے ہیں، جیسے مثالوں میں ہمارے پاس ہے اجتہاد، ٹھیک ہے؟ یا آسان مثال لے لیتے ہیں، اجتماع کر لیں، اجتماع، مضارع کیا ہوگا؟ يجتمع. یجتمع، اور مصدر اجتماع. اجتماع، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، صحیح۔ اب آپ لوگ کوئی ایک مثال دیجئے گا افتعال پہ، اور اس سے پھر ماضی مضارع بھی بنائیں گے۔ ارم، آپ استمع. کوئی لفظ بتائیں جو چلے میزان آپ سے شروع کر لیتے ہیں۔ کون سا لفظ آپ نے بولا استمع. ہے؟ استمع، اچھا، یہ آپ ماضی بتا رہے ہیں، استمع، يستمع استماع. یستمع، استماع۔ ایک لفظ عربی میں بولتے ہیں مہلن، سنا آپ لوگوں نے؟ نہیں سر۔ نہیں سنا؟ رمضان سر، آپ نے اس کا میننگ ڈھونڈ کے بتانا ہے مجھے اگلی کلاس میں، جی سر. کون سا ٹھیک ہے؟ والا؟ مہلن، مہلن، یہ اس طرح لکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی سر. یہ اس طرح مہلن۔ جی اچھا جی، جی انشاءاللہ. آپ مطلب بتائیں گے، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے کیوں کہا ہے آپ سے۔ جی آگے ارم، آپ کوئی لفظ بتائیں افتعال کے وزن پہ۔ اشتعال، اشتعال، ماشاءاللہ، زبردست۔ تو اشتعال میں اب ماضی بتائیے گا کیا ہوگا؟ اشتعال، یس، اشتعال، ٹھیک ہے، اور مضارع؟ اور یجتمع، 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 یہ تو حروف ہی بدل گئے، میم اور عین آ گیا، عین اور لام چلے گئے۔ اشتعال ہے نا؟ ہاں اشتعال، تو یش، 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 یجتمع، ہاں ہاں، دیکھیں، اچھا یجتمع، مجھے یہ بتائیں، اشتعال کے مجھے یجتمع، بتائیں حروف اصلی کون سے ہیں، اس کے حروف اصلی کون سے ہیں؟ اس کے ہیں شین اور نہیں شین، شین اور تا، شین اور تا؟ نہیں شین اور لام، سوری۔ دو حرف ہیں بس اصلی؟ یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا، پانچ منیمم تین حرف تو ہوں گے اصلی۔ یہ دیکھ، اس چار، وزن میں بتائیں، افتاح جو ہے اس میں کتنے حرف زائد ہیں، کون سے والے؟ سر الف اور تا، الف اور تا زائد ہے نا سر افتعال ہاں، میں؟ الف و تا زائد ہیں، تو ٹھیک ہے، تو اشتعال میں الف و تا نکالیں تو کون سے تین حرف بچتے ہیں آپ کے پاس؟ ہوں، شین، عین اور لام۔ سین، عین اور لام، ہاں اب آپ نے ٹھیک بتایا۔
اب اس کا مضارع ذرا بنائیں. यशअला ہاں यशअलू सॉरी یہ آپ کے यशअलू سامنے ہے یفتعیلو، اس کے مطابق بنائیں نا. यशाइलू نہیں چلے میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں، تب تک آپ لکھ کے کر لیں، ابھی میں کسی اور سے کہتا ہوں. ٹھیک. اور جی سمر صاحب جی سر. سر کوئی اقترب، بھی مثال. جی اقترب، اقترب، ٹھیک ہے، يقترب، اقتراب. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، اچھا ہے. جی ام کلثوم. سر ایک ورڈ میرے ذہن میں آیا ہے اس وزن پہ، انتہا، 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 افتخار، افتخار. افتخار، چلے ٹھیک ہے، افتخار. جی اس سے فعل بنائیے گا، ماضی کیا ہوگا؟ افتخر، افتخر. جی سر. ٹھیک ہے، یفتخر، 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 ٹھیک ہے، افتخار. اوکے، چلے اچھا ہے. جی منى. سر انتہا بھی اسی وزن پہ ہوگا. انتہا بھی اسی وزن پہ، لیکن اس کا فعل تھوڑا سا ڈفرینٹلی آتا ہے، لیکن وزن جی یہی ہے. ٹھیک ہے. جی سر امتحان ہو سکتا ہے؟ بالکل بالکل اسی وزن پہ امتحان، افتعال، امتحان. تو اس کا کیا ہوگا امتحان ماضی اور مضارع؟ سر امتحنا. امتحانا، جی. اور یمتحنو. یمتحن، ماشاء اللہ، اچھا ہو گیا. جی سونیا. सर इंतकाल बन सकता है. بالکل ٹھیک ہے، انتقال اسی پہ ہے. इंतकाल ٹھیک ہے، نہیں نہیں ماضی بتائیں نا. यंतक ہاں ماضی بتائیں अ, پہلے. अम, इंतकाल ہاں اب ٹھیک ہے، انتقال، यन यंतकिलु ینتقل، ٹھیک ہے، اور इंतकाल. انتقال مصدر ہوگا. ٹھیک ہے. جی ارم آپ اب وہ مکمل کیجئے گا. اشتعال کا مضارع کیا ہوگا؟ جی سر. اشتعال یشتعالو اشتعال اشتعال. اب صحیح ہے سر. ماضی ٹھیک ہے، مصدر بھی ٹھیک ہے، مضارع اچھا. مضارع میں نے نوٹ کیا اکثر مضارع جو پڑھتی ہیں یعنی اور ابواب میں بھی، تو اس میں حرکات میں غلطی اکثر ہوتی ہے، اور اس کو یشتعالو ایک دفعہ پھر کیجیے گا. یش، یشتعالو. نہیں نہیں نہیں، دیکھیں نا، یہ دیکھیں، یس، یہ دیکھیں، آپ ایک ایک حرف کو اس کو لکھ کے کر لیا کریں نا، آسان ہو جاتا ہے. یہاں پہ زبر ہے، فا ساکن ہے، ٹھیک ہے، تا پہ زبر ہے، یشتے اور اس کے بعد آ ہاں یش، تا، یشتعالو تا پہ الو. دیکھیں کیا حرکت ہے. تا پہ جی یشتے زیر ہے نا کسرہ سر. تا پہ زیر تو نہیں ہے. غلط ہی لکھا ہوا ہے پھر میں نے. یہ دیکھیں میں نے اسکرین پہ کھولا ہوا ہے، یہ میں نے سلیکٹ بھی کیا ہوا ہے لفظ. یہ جو وزن ہے یہ اچھا آپ کے سامنے ہاں لکھا ہوا لیکن سر میرے پاس میں نے غلط اتارا ہوا ہے بالکل. وہ میں نے زیر ادھر لگائی ہوئی ہے. ہے. بس اسی وجہ سے پھر یشتعلو. اب صحیح ہے سر. یشتعل، اب ٹھیک ہے. اشتعل، یشتعل، اشتعال، ٹھیک ہے. جی چلے دوسرے وزن پہ چلتے ہیں. افتعال تو ہم نے ڈسکس کر لیا. اس کے بعد جو دوسرا وزن وہ اس سے ملتا جلتا ہے، اس کی بھی آواز اسی جیسی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ آخری وزن ہے 5 FP کا، لیکن اس میں
جو آواز تو افتعال کی طرح، فرق صرف حروف اصلی کا ہے۔ اس کا میں پہلے وزن لکھتا ہوں، پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ ماضی ہوتا ہے انفعل کے وزن پہ، یہ نوٹ صحیح کیجیے گا پلیز۔ اس میں آپ لوگ جب نوٹ کرنے میں غلطی کریں گے تو ظاہری بات ہے پھر پریکٹس ساری غلط کریں گے، پھر مسائل آئیں گے بعد میں۔ انفعل ہے، ٹھیک ہے جی، ماضی کا وزن۔ حمزہ جو ہے پہلا ہے وہ زمین ہے، اور اس کا جو نون ہے وہ نون بھی زائد ہے۔ حمزہ کی زمین، نون ساکن ہے، اور فا عین لام تینوں پہ زبر ہے، ٹھیک ہے۔ حمزہ نون زائد ہے، کلیئر؟ کی آواز دیکھیں تو افتعال کی طرح آواز ہے نا، افتعال انفعال، بولنے میں اس جیسا ہے، لیکن فرق کیا ان دونوں میں، افتعال اور انفعال میں؟ یہ دو الگ وزن کیوں ہیں؟ جی تو زائد حروف جو ہے وہ ہاں، زائد ایک حروف تو ڈفرینٹ ہے، ڈفرینٹ ہے اور بالکل، ان کی پلیسمنٹ بھی ڈفرینٹ ہے۔ ان کی پلیسمنٹ بھی ڈفرینٹ ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ چونکہ ادھر جو آ، حمزہ تو دونوں میں خیر زائد ہے، افتعال میں بھی انفعال میں بھی، لیکن انفعال میں جو دوسرا حرف ہے وہ زائد ہے اور وہ نون ہے، اور آخری تینوں حرف تیسرا چوتھا پانچواں اصلی ہے، اور افتعال میں پہلا اور تیسرا حرف زائد ہے، اور وہ جو زائد حرف ہے وہ حمزہ اور تا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حرف زائد کا ڈفرینس ہے، اس میں نون زائد ہے، افتعال میں تا زائد ہے، اور وہی ان کی پلیسمنٹ کا بھی فرق ہے کہ اس میں پہلے دونوں حرف زائد ہیں اور اس میں پہلا اور تیسرا حرف زائد ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے آواز میں دیکھیں تو آواز ان کی حرکات ایک جیسی ہیں، چونکہ دونوں پانچ حرف کے ہیں، تو دونوں میں پہلے حرف پہ زیر ہے، دوسرے پہ ساکن، اور آخری تینوں حرف زبر کے ساتھ، تو یہ بولنے میں بالکل اس جیسا ہی ہے، اگر ہم حرف کو بیچ میں نہ لیں۔ تو انفعال و مضارع اسی کے پیٹرن پہ کیا بنے گا؟ ین، جیسے یفتعیلو تھا ينفعل تو یہ ہو جائے گا ینفعیلو، ٹھیک ہے۔ اور مصدر کیا ہوگا؟ افتعال کی طرح، ان فعال، ٹھیک ہے، وہ تھا افتعال، یہ ہے انفعال۔ کلیئر جی؟ تو یہ آخری وزن ہے پانچ حرفی فعل کا، انفعل، ینفعل، انفعال، اور اس کو ہم کہتے ہیں باب انفعال۔ اس کی مثال ہے ہمارے پاس انقلب، اس کا مضارع کیا ہوگا؟ ینقلب، ينقلب ینقلب، اور مصدر انقلاب انقلاب، بالکل ٹھیک ہے۔ اسی طرح اب آپ لوگ مثالیں اگر دیں کوئی ایک ایک، سمر صاحب آپ دیجیے گا انتصر کوئی مثال؟ جی سر۔ انکسر، ینکسر، انکسار، انکسر، ینکسر، انکسار، ٹھیک انکسار۔ ہے، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے جی۔ ام کلثوم؟ سر سوچنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم چاہیے، ابھی میں نے کچھ بھی نہیں ٹھیک سوچا۔ ہے جی۔ رمضان صاحب؟ جی انتصر ينتصر انتصار دیکھیں آپ جو مثال دے رہے ہیں انتصر ینتصر، اس میں نون بھی آ رہا ہے اور تا بھی آ رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں جیسے یہ ہم نے ابھی مثال دیکھی تھی انتقل ینتقل انتقال کی، اس میں بھی نون اور تا دونوں تھے۔ اب یہ یاد رکھیے گا، ظاہر بات ہے نون اور تا اگر اکٹھے آ گئے تو ان میں ایک تو زائد ہوگا نا، ایک اصلی ایک زائد ہے، کون سا ایکسٹرا ہوگا؟ آپ کا کیا خیال؟ نہیں، یہ جنرل کوشچن ہے، صرف آپ سے نہیں، یہ سب سے پوچھ رہا ہوں۔ اگر نون اور تا دونوں اکٹھے آئے ہوئے ہیں، دوسرا نون ہے تیسرا تا ہے، کون سا زائد ہے اور یہ کون سا باب کہلائے گا، انفعال کے افتعال؟ سر اس میں روٹ ورڈ دیکھیے انفعال نا۔ ہم نے نہیں، بس اس میں یاد رکھیے گا، اس میں جیسے انتقال جب آپ نے اگزامپل دی تھی تو میں نے اس کو اسی لیے افتعال میں پلیس کیا تھا۔ ایسے جتنے بھی لفظ ہوتے ہیں اس طرح کے جو اس پیٹرن پہ ہوں اور ان میں الف کے بعد نون اور تا اکٹھا آ رہا ہو، تو یہ سارے جو ہیں افتعال کے ہوتے ہیں، ان میں نون اصلی ہوتا ہے، تا زائد ہوتا ہے۔ باب انفعال سے ایسا کوئی
فعل نہیں آتا جس کا پہلا حرف تا ہو. ٹھیک ہے کلیئر؟ تو کبھی بھی ایسا فعل انفعال سے نہیں آتا جس کے مادے کا پہلا حرف جی تا ہو. اس کا مطلب ہے جتنے لفظ جن میں نون اور تا اکٹھے آ رہے ہیں اس طرح کے وزن میں، ان میں ہمیشہ تا زائد ہوگا، نون مادے کا ہوگا. چاہے انتقال کا لفظ ہے، انتقام ہے، انتظار ہے، انتظام ہے، انتصار ہے، جتنے بھی ایسے لفظ ہیں جہاں نون سر تا دونوں انتظار ہیں. بھی جی جی میں نے بولا ہے یہ انتظار بھی ہے مثالوں میں، انتظار بھی، جتنے ایسے لفظ ہیں جہاں نون اور تا اکٹھا آ گیا وہاں نون مادے کا ہے، تا زائد ہے. یہ نوٹ کر لیں اپنے پاس. ٹھیک ہے؟ تو جو بھی رمضان صاحب نے بھی مثال دی ہے انتصار کی، وہ بھی باب افتعال کہلائے گا، انفعال نہیں ہے. تو اس کا مادہ نثر ہے. اسی طرح انتظار کا مادہ نظر ہے، انتقال کا مادہ نقل ہے. سمجھ رہے؟ انتقام سر کا مادہ انتخاب نقم ہے. انتخاب، یس، انتخاب اس کا مادہ بھی نقم ہے، نون خوابہ، بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اسی طرح انتظام نظم کے مادے سے، نظم. یہ جتنے لفظ ہیں جن میں نون تا دونوں ہیں یہ سارے افتعال کے ہیں. انفعال سے ایسا کوئی لفظ نہیں آتا جس کے روٹ میں تا ہو پہلے. کلیئر؟ اس لیے آپ جی شیخ. انفعال میں کوئی ایسی مثال نہیں لائیں گے جس میں نون کے بعد تا ہو. جی. اور جی کوئی سر مثال نہیں سر جی؟ مجھے جی 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 پلیز. سر انفتح. انفتح. ان فتح، ٹھیک ہے، مضارع بتائیں. ينفتح. ينفتح انفتاح. ینفتح، انفتاح، ماشاء اللہ بہت اچھا ہے. جی ام کلثوم آپ نے بتانا تھا نا کچھ؟ Right. جی سر میں کہہ رہی تھی جی کہ جی مجھے یاد بتائیں. آ گیا ہے ایک جی جی ورڈ، پلیز. امتزاج. باقی لوگ بھی سوچتے رہیں. جی پھر بولیے گا. امتزاج امتزاج امتز امتزاج، یہ دیکھیں انفعال پہ تو نہیں ہے نا. یہ سر مصدر نہیں نہیں، مصدر تو ہے امتزاج. لیکن یہ مصدر سوری جی انفعال سر کے نون وزن نہیں پہ آتا، نہیں ہے نا، کیونکہ اس میں نون نون نہیں نہیں ہے. آتا. لیکن اس میں جی تیسرا سینہ ہے. تو یہ کون سا وزن ہے؟ امتزاج، سر افتعال ہے. امتزاج یہ یہ جو ہم نے اس سے پہلے والا افتعال. پڑھا نا، یہ افتعال کی ایگزامپلس میں آئے گا. امتزج یمتزج امتزاج، کیونکہ اس میں تا ایکسٹرا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی منا آپ کوئی مثال دیجیے. سر ورڈ اجتہاد ہو سکتا ہے. اجتہاد، یہ بھی آپ دیکھیں یہ افتعال کی مثال بنے گا، کیونکہ اس میں اچھا. سیکنڈ لیٹر جیم ہے جو اصلی ہے، تو تھرڈ لیٹر تا ہے، تو الف اور تا زائد بن رہے ہیں نا. انفعال تو جی سٹارٹ ہی الف نون سے ہوگا. اچھا ہاں سر ٹھیک ہے. ایک اور سنے جی سر جی اردو کا بتائیں. ورڈ جو ہوتا ہے انحصار. ہاں یہ اب ٹھیک مثال دی آپ نے، انحصار. اس کا جی ماضی سر اور مضارع بتائیے گا. انحصر ٹھیک ہے ماشاء اللہ. انحصارہ، ينحسر ینحصر، بالکل صحیح ہے. جی انحصار. اور کوئی مثال کسی کے ذہن میں آئی ہے؟ سر ارم انکش یا سونیا؟ جی سونیا پلیز. انکشاف بالکل ٹھیک، انکشاف. اس کا ماضی اور مضارع کیا ہوگا؟ انکشفا ٹھیک ہے، انکشف، ینکشف. ینکشف، ماشاء اللہ بہت عمدہ. جی مونا. سر پلیز ابھی سوچ رہی ہوں سر ایک سیکنڈ. جی 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 ٹھیک ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. ارم آپ بتا سکتی ہیں؟ جی سمجھ صاحب آپ بتانا چاہ رہے ہیں؟ جی سر. جی جی بتائیے پلیز. انصراف. انصراف، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. انصرف ينصرف انصراف. انصرف ینصرف انصراف، ٹھیک ہے. سر انکسار بن سکتا ہے. بولیے گا دوبارہ. انکسار. جی ہاں انکسار اسی پہ ہے، بلکہ ہم نے لکھا ہے، یہ دیکھیں سب سے پہلے والی جو مثال یہ سمر صاحب نے دی تھی، اسی پہ اوکے. انکسار.
सर इन्फितार, इनहिराफ, बिल्कुल ठीक, इनहिराफ, इन्फितार, इंशिकाक, इंशिकाक, ठीक है। वो भी मैं नहीं लिख रहा, उसमें जरा वजन इंफिजार, बदलता है। इंफिजार, انقطاع बिल्कुल ठीक है। हाँ, انقطاع इन, इनक़िता बिल्कुल ठीक है, मुनक़ते हो जाना किसी चीज का। इनहितात, इन्हितात भी इसी से है। हम्म, انزمام इंज़िमाम भी इसी से है। इसी तरह इन्हिदाम भी इसी से है, और बहुत से लफ्ज मिलेंगे आपको, इंतिलाक इसी पे। खैर, और चले, इतना काफ़ी है अभी के लिए। इसमें इरम, आप ये इन्हिराफ से माजी और मुजारे बताइएगा। इनहरफा, ठीक है, इन्हरफा, यनहरिफु, यनहरिफु, माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है। और जी मुना, आप इनक़िता का बनाइएगा माजी और मुजारे। जैसे हाँ, इन माजी और मुजारे, जी जी। सर इन फतरा अच्छा, आप उसको बता रही हैं, ठीक है। इन फतारा, यन फतिरु। यनफतिरु, बिल्कुल ठीक है। ठीक है सर जी, इंतकाल तो भी, सर जी, इंतकाल भी हो सकता है। इंतकाल में नून और ता इकट्ठे हैं ना, तो वो नून तारीख, इफ्तिआल हाँ जी। में कंसिडर होगा, वो इफ्तिआल में कंसिडर होगा, इंफिआल में नहीं, क्योंकि उसका रूट, नून उसके रूट का है। ठीक है, वो जी उससे है, नफल से। ठीक है ठीक है, सर। तो नून जी ता जहां पे भी इकट्ठे आएंगे जितने भी लफ्जों में, वो हमेशा इफ्तिआल के होंगे, उनमें नून असली है और ता जायद है। जी चलें, ठीक है, तो ये दो औजान हो गए पांच हरफी के। एक इफ्ताला यफ्ताइलु इफ्तिआल, और दूसरा इनफाला यनफाइलु इनफिआल। अब आखिरी वजन है, इसके साथ हमारे अबवाब मुकम्मल हो जाएंगे मजीद फी के। ये वजन है छह हरफी, तो उसको भी हम एक दफा कर लेते हैं। छह हर्फ का बस एक ही वजन हम पढ़ेंगे। माजी है, इसकी आवाज इसी से मिलती जुलती है, इफ्ताल और इनफाला से, लेकिन एक हर्फ इसमें एक्स्ट्रा है। तो इसका माजी है इस तफ आला। वो जैसे इफ्ताला और इनफाला थे, इसमें फर्क ये है कि इसमें छह हर्फ है ना आगे में, और पहले तीन हर्फ जो है अलिफ सीन था, ये तीनों जायद हैं, आखिरी तीनों हर्फ असली हैं। और इसमें जो दूसरा हर्फ है इफ्ताल और इनफाला में, तो सिर्फ दूसरा हर्फ साकिन होता है ना, इसमें दूसरा हर्फ भी साकिन है, चौथा हर्फ भी साकिन है, आखिरी दोनों हर्फ मुतहर्रिक है। इस तफ अला, इस तफ अला। ठीक है, ये सबसे बड़ा फेल है अरबी में, छह हर्फ का, इससे बड़ा फेल नहीं होता कोई। ये इस तफ अला, अलिफ सीन था, तीनों हर्फ शुरू वाले जायद है। अब जब इसका मुजारे बनेगा तो पहले या आएगा, और या पे हम जाहिरी बात है जबर बोलेंगे। हमजा आएगा कि नहीं? नहीं नहीं आएगा, हमजा गिर जाएगा। यस तफ लो, आइन की हरकत चेंज हो जाएगी, और मसदर इस तिफ आल, इस्तफ़अला यस्तफ़इलु इस्तिफ़आल। ठीक है, तो ये बाब इस्तिफ़ाल कहलाता है। मिसाल है इसकी, जैसे इस तकबारा, तगफा तग या बिल्कुल सर। सही, इस्तग़फरा, जी सर, वो आप यस। पहले भी तक इसकी एग्जांपल्स बताइए। इसकी एग्जाम्पल की हुई है हमने। नहीं, एग्जांपल्स नहीं यस्तग़फिरु, दी, ये वर्ड काफी यूज अच्छा, किया है ना, जैसे ये सुना अच्छा, है तो वो जहन में तक। ठीक है, इस्तग़फरा यस्तग़फिरु इस्तिग़फार। ठीक है जी, तो ये भी आसान है, इफ्ताला और इनफाला की तरह, बस इसमें आपने एक बीच में जायद हर्फ, ये जो साकिन हर्फ है ना, ये एक्स्ट्रा घुसा देना है ताके बाद। तो जी, आप लोग अब दें इसकी मिसालें, समर साहब। सर इस्तिकबाल, बिल्कुल सही, इस्तकबाल,
ماضی کیا ہوگا؟ استقبل استقبل، يستقبل یستقبل، استقبال. استقبال، بالکل ٹھیک ہے. جی اور کوئی؟ سر استکبر یستکبر استکبار. بالکل ٹھیک ہے. استکبر، یستکبر، استکبار، ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اور سر اس کی اگزامپل میں یہ آ سکتا ہے اس استمع نہیں استغفار آ سکتا ہے. نہیں استغفار تو آ چکا. استكذب. مجھے 1 منٹ استمتع دیجیے گا آپ لوگ پلیز، صرف 1 منٹ دیجیے گا. جی اچھا. جی اب بتائیے گا پلیز. سر میں پوچھ رہی تھی کہ استمتع اس آ جائے اس وزن پہ. جی بالکل اسی وزن پہ استمتع. ماشاء اللہ. جی مضارع کیا ہوگا؟ یستمتع یستمتع، استمتع اس استمتاع، بالکل ٹھیک ہے ماشاء اللہ، زبردست. استكذب. استکذب، ٹھیک ہے. يستكذب استكذاب. یستکذب، استکذاب، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے اور سر استحکم ہم؟ استعمال بھی ہاں بالکل استعمال استعمال. استعمال بالکل اسی پہ. ماضی کیا ہوگا اس کا؟ استعمال سر استمعلا. جی ایک دفعہ پھر بتائیے گا. استعملا استعمل، يستعمل یستعمل، استعمال. استعمال، اوکے. جی اور کوئی؟ سر استحکم استحکام استحکام، بالکل ٹھیک ہے. یستحکم یستحکم، استحکام استحکام. استحکام. استفتح. اس استفتح. کیا بول رہے ہیں؟ فاتح بول رہے ہیں اینڈ پہ استفتح. استفتح يستفتح استفتاح. مجھے حروف بتائیے گا، اس کے حروف اصلی کیا ہیں؟ حروف اصلی کیا ہیں اس کے؟ وہ جو 3 حرف ہیں نا وہ بس بتا دیں. مادہ جو فاتح بتا رہے ہیں. فاتحہ. جی 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 فاتحہ. فاتحہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا. جی. ٹھیک ہے. استفتح، یستفتح، يستفتح ٹھیک ہے. اور استفتاح، استفتاح. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اور کوئی؟ استخرج استخرج، یستخرج یستخرج، استخراج. اوکے بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور استقرار بھی اس سے.
استقلل يستقلل استقلال. چلیں ٹھیک ہے. اچھا استقلال کو لیکن ابھی نہیں لیتے ایگزامپل کے طور پہ چونکہ وہ ذرا ڈفرینٹلی تھوڑا یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے ابھی کافی ہے بس یہ ہم نے 8 کر لی ہیں ابواب. پہلا ہم نے فعل یفعل تفعیل دیکھا ہے، پھر فعل یفعل مفاعلہ اور افعل یفعل افعال، یہ 4 حرف تھے. پھر 5 حرف کے 4 وزن ہم نے پڑھے، تفعل یتفعل تفعل، تفاعل یتفاعل تفاعل، افتعل یفتعل افتعال، اور انفعل ينفعل انفعال، اور لاسٹ ہم نے کیا 6 حرف پر استفعل یستفعل استفعال. ٹھیک ہے. تو یہ جو 8 ہیں ابواب، ان میں وزن ماضی مضارع مصدر کا آپ کو یاد ہونا چاہیے. نیکسٹ کلاس میں میں آپ سے پوچھوں گا، اور صرف یاد نہیں ہونا چاہیے بلکہ کہیں پہ بھی کوئی لفظ آئے تو آپ اس کو پہچان سکیں گے وہ کس پیٹرن پہ ہے اور وہ کس فیملی سے ہے، اس کے روٹ ورڈ کیا ہے اور اس کے ڈفرینٹ فارمز کیا ہیں، یہ آپ کو اب سمجھ آ جانی چاہیے. تو میں ایک ایکسرسائز بھیجوں گا، وہ آپ لوگ ویکینڈ پہ کر لیجئے گا. انشاءاللہ اگلی کلاس میں جب ہوگی منڈے کو